السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہمارے لیے انتہائی سعادت ہے کہ بابرکت مجلس ہے جس میں الحمدللہ ہفتہ وار قرآن کریم کے درس کی ترتیب رہی، اور 21 سال پہلے جو قرآن کریم تسلسل کے ساتھ شروع کیا تھا وہ الحمدللہ آج کی اس مجلس میں ختم ہوا ہے۔ تو ویسے تو زمانہ نزول 23 سال تھا، لیکن ماشاءاللہ یہ مولانا کی کرامت ہے کہ 21 سال میں انہوں نے درس قرآن مکمل کیا ہے، اور آج ہمارے لیے انتہائی سعادت ہے کہ ہماری اس مجلس کے مہمان مکرم جناب حافظ حمداللہ صاحب، جو BDM کے ترجمان اور سیکرٹری اطلاعات ہیں، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہیں، اور آج کی اس تقریب میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابر علماء کرام کو یہ شرف حاصل رہا ہے جہاں پر وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں، وہیں پر الحمدللہ درس و تدریس کے فنون کے اور درس و تدریس کے بھی امام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ حافظ حمداللہ صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ درسیات کے اندر معقولات و منقولات کے عرصہ دراز تک تدریس کرتے رہے ہیں، اور الحمدللہ حضرت کے دروس قرآن اور اسی طرح قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو وہ بھی لاجواب ہوتی ہے۔ آج ہمارے لیے، ہمارے مولانا محمد عمر انور صاحب کے لیے بھی یہ سعادت ہے کہ آج کی ان کی تکمیل درس قرآن کی اس مجلس میں دستار بندی حضرت حافظ حمداللہ صاحب فرمائیں گے۔ میں درخواست کروں گا جناب حافظ حمداللہ صاحب سے کہ وہ پہلے ہمارے یہاں کے محترم حضرت مولانا عمر انور صاحب کی تکمیل درس قرآن کے حوالے سے دستار بندی فرمائیں، پھر آج کی اسی مجلس میں انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ سٹیل لے لیا صاحب کی سٹیل لے لی جی جی دستار بندی ہوگی صاحب کی سٹیل لے لی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين من يطع الرسول فقد أطاع الله فمن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. جناب صدر مجلس، آج کے اس بابرکت محفل میں شریک علماء کرام، مختلف اطراف اور محلے سے آئے ہوئے میرے قابل قدر عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور اور سٹی لاہور کے دوستوں کا اور پھر یہاں کے جامع مسجد کے منتظمین، بالخصوص مولانا محمد عمر انور صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کے اس بابرکت محفل میں مجھے ناچیز کو دعوت دے کر عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، ان کی درس کو، ان کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آج کی یہ نشست ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ دیکھیں، جو آیات میں نے تلاوت کی، علماء کو اس آیات کی پس منظر معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو شخصیات جن کی آپس میں دیرینہ دوستی اور تعلق ایک بندھن تھا، ایک عقبہ بن ابی معیط، ایک ابی بن خلف، دونوں مسلمان نہیں تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ عقبہ نے دعوت کی، دعوت طعام، اس دعوت میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدعو کیا۔ جب کھانے کی نوبت آئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کیا۔ تو عقبہ نے پوچھا، بہت پریشان ہوا کہ ایک طرف اگر وقت کے رسول اگرچہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، میرے دسترخوان سے کھانا کھائے بغیر اٹھیں گے تو یہ میرے لیے بہت عار ہوگا، بدنامی ہوگی کہ فلان
شخص فلان کے گھر سے کھانا کھائے بغیر چلے گئے. ہمارے اور آپ کے آج کے معاشرے میں بھی یہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے جب کسی کے گھر میں دسترخوان بچھایا گیا، ایک معزز شخصیت محلے کا یا شہر کا وہ بھی تشریف فرمائے، کسی وجہ کی بنیاد پر وہ کھانا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ معیوب ہے اس گھر والے کے لیے کہ فلان کے گھر سے فلان شخصیت ناراض، یہ رکھے بھائی ابھی کوئی نہیں پیتا ہے، تو وہ چلے گئے. بہت بڑا عار سمجھا جاتا ہے ہمارے علاقے میں، تو سمجھا جاتا ہے شاید یہاں بھی ہے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایک بے نظیر و بے مثال شان ہے. تو عقبہ جب دیکھ کر کے عظیم شخصیت ناراض ہو رہے ہیں یا کیا وجہ ہے، تو پوچھا کہ کیوں کھانا نہیں کھا رہے، انکار کر کے. انہوں نے کہا میں کھاؤں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط یہ ہے کہ تم نے کلمہ پڑھنا ہے اور میں نے کھانا کھانا ہے. تو عقبہ نے دو چیزیں سامنے آئی، ایک طرف عار کے بغیر کھانا کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں تو یہ بہت بڑی عار ہوگی. دوسری طرف کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، یہ بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا، پیغمبر علیہ السلام کو جانے نہیں دیا. لیکن ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد ان کا جو دیرینہ دوست تھا یار غار بھی تھا، یار دسترخوان بھی تھا، کباب اور شباب کا یار بھی تھا. ان کو پتہ چلا کہ عقبہ نے تو محمد پر کلمہ پڑھ کے ایمان لایا. تو وہاں سے پیغام بھیجا کہ آج کے بعد میرے اور آپ کے درمیان دوستی اور یارانہ کا جو رشتہ تھا وہ ختم. اتنی بڑی جنگ. ہاں ایک شرط پر میرا اور آپ کا تعلق یارانہ اور دوستی بحال ہو سکتا ہے جب آپ نعوذ باللہ جا کے محمد کے منہ پر تھوک کے پھر میرے اور آپ کے درمیان وہ پرانا یاری دوبارہ بحال. تو عقبہ سے جس طرح وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائے بغیر برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، تو ابی بن خلف کی یاری چھوڑ کے یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس منحوس نے جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا. اس شخص کے بارے میں یہ آیا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اپنے ہاتھ کو نوچتے نوچتے گوشت کھائیں گے افسوس کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے کہ کاش کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہے، میری بدنصیبی اور بدقسمتی ہے، کاش. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش میں پیغمبر کے راستے کو اپناتا، ان کے ساتھ کندھا ملا کے چلتا. لم اتخذ فلانا خلیلا. کتنی بڑی غلطی میں نے کی کہ میں نے پیغمبر کو چھوڑ کر یارانہ کو
اور دوست کو ترجیح دی، کلمہ چھوڑ کر دوستی کو ترجیح دی، پیغمبر کو چھوڑ کر عظیم شخصیت اور ایک دوست کو میں نے ترجیح دی۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں یہ گستاخی نہ کرتا، یہ تو تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور یہ کس وقت میں نے کیا کہ سامنے پیغمبر بھی ہے۔ قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قرآن بھی ہے، یعنی دستور زندگی بھی ہے قرآن، اس کی روشنی میں رہنمائی بھی ہے، استاد اور معلم پیغمبر علیہ السلام کی صورت میں وہ بھی ہے، یعنی کتاب بھی ہے اور استاد بھی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اس کے ہوتے ہوئے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان نے مجھے گمراہ کیا۔ ادھر شیطان سے وہ حقیقی شیطان بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ شیطان جو ابی بن خلف کی شکل میں ہے، جو انسان کی صورت میں ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ جب انسان کا کردار شیطان جیسا ہو تو شیطان کا اطلاق اس انسان پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الناس میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ خناس کون ہے؟ دو قسم کے ہیں، من الجنۃ والناس۔ خناس شیطان کے شکل میں بھی ہو سکتا ہے، خناس انسان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب قرآن میں دو آیتیں اور ہیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان جو دھوکہ، جو فراڈ کرتا ہے، منصوبہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بنسبت اس منصوبے کے کمزور ہے۔ ان کید کن عظیم، کن سے انسان مراد ہے سورہ یوسف میں، ان کید کن عظیم، انسان جو انسان کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے، یہ خطرناک ہے شیطان کے منصوبے سے۔ لہذا جب کبھی کبھار ہم انسان کو شیطان کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے ہیں، قرآن نے ان کو شیطان کہا ہے۔ جب ایک انسان کو ہم جھوٹا کہتے ہیں، قرآن نے ان کو جھوٹا کہا ہے جب اس کا کردار جھوٹے کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیات ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، لڑو کفار کے خلاف اور منافقین کے خلاف۔ پھر ایک آیات اور ہے، لا تطع الکافرین والمنافقین، کافر کی پیروی بھی نہ کریں، منافق کی پیروی بھی نہ کریں۔ پھر کیا کہا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، یعنی کافر اور منافق کو دونوں ایک ہی کانٹے میں لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دونوں ایک ہی برتن سے کھاتے ہیں، لہذا لڑنا ہے تو دونوں کی خلاف، پیروی نہیں کرنا تو دونوں کی نہیں کرنی، اور ان دونوں کو میں اکٹھا کروں گا، ان کی گرفت، ان کو جہنم میں اکٹھے ڈالوں گا۔ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ اب اتنی بڑی منافقت، ایک طرف کلمہ توحید، باہر نکل کے پھر بغاوت اپنے یاری اور دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا تم بچتاؤ گے، خود اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے بچتاؤ گے،
جب ماحول یہ ہوگا تو یہ صرف اس شخص کے بارے میں نہیں ہے. جب ہماری روش یہ ہو کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایمان مجمل ہو یا ایمان مفصل ہو. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر جا کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، باہر جا کے انسانیت کی دل آزاری بھی کرتے ہیں، زبان کے ذریعے بھی اور ہاتھ کے ذریعے بھی. اور مسلم کی صفت یہ ہے مسلمان کی، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جن کی ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں، لیکن وہ دونوں کام آپ کرتے ہیں. حرام خوری بھی کرتے ہیں. یعنی ماضی میں قومیں ایک جرم کیا کرتی تھی تو عذاب مسلط ہو جاتا تھا. ان تمام قوموں کی جرائم یہاں موجود ہے بیک وقت. تو آپ کے خیال میں گرفت نہیں ہوگی؟ ہاں گرفت ہوگی. تو جب صورتحال یہ ہوگی کہ ایک طرف قرآن بھی ہے اور پیغمبر بھی ہے لیکن عمل کے میدان میں کچھ بھی نہیں ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. ایک دن آئے گا تم بچتاؤ گے. لا الہ الا اللہ بھی ہے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہے اور غیبت بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہے اور حرام خوری بھی کرتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جب عدالت لگے گی اور فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. عدالت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اور آپ کے خلاف استغاثہ کرے گا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے خلاف FIR کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. استغاثے کا عنوان کیا ہے؟ وقال الرسول یا رب، اے میرا رب، ان قوم اتخذوا، یہ ہے وہ قوم، هذا القرآن مہجورا، جو انہوں نے اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن کو عمل کے میدان میں نظر انداز کیا، قرآن سے انحراف کی. اس کا معنی یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار قرآن پر ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. یہ کتاب کرائٹیریا اور معیار ہے کامیابی اور ناکامی کی. جو اس کتاب کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ جو نہیں کرتے وہ ناکام. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جس نے میرے دین، ذکر اور قرآن سے انحراف کی، روگردانی کی، بغاوت کی، نافرمانی کی، فإن له معیشة ضنکا، ان کی زندگی سخت اور تنگ ہے. ایک آدمی کے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن وہ کدو پانی میں کھاتا ہے. رات جب سوتے ہیں 2 درجن ٹیبلٹ لیتے ہیں، یہ شوگر کی، یہ بلڈ پریشر کی، یہ کولیسٹرول کی، یہ یورک ایسڈ کی، پتہ نہیں یہ کیا کیا ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگی تنگ ہوگی، آرام نہیں ملے گا اس کو، کوئی سکون نہیں ملے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن روز محشر وہی آنکھیں جو آج دکھائی دے رہا ہے، قیامت کے دن وہ بینائی نہیں ہوگی. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. میں تو آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، یہ کیا ماجرا ہے، میری بینائی کہاں چلی گئی؟
اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اتتک آیاتنا، قرآن آپ کے سامنے، پیغمبر آپ کے سامنے، ہدایت کا نسخہ دستور زندگی آپ کے سامنے، فنسیتہا، کبھی تم نے مڑ کے دیکھا؟ جب نہیں دیکھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کوئی تعلق نہیں ہے میرا اور آپ کا۔ کس بنائی کی بات کرتے ہو تم؟ یہی بنائی تھی۔ تم نے کبھی اس آنکھوں کے ذریعے قرآن پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی تم نے؟ کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی تم نے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ یہ قرآن، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز، ہر رکعت میں اهدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب۔ ایک طرف ہم اعتراف کرتے ہیں ایاک نعبد، بہت بڑا دعویٰ ہے، اعتراف اور اقرار ہے، اے میرے رب صرف آپ کی بندگی بس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی صرف ایک اللہ کی، باقی اللہ کے سوا جتنے بھی خدا ہے زمین پر، ان سب کو تم نے چیلنج بھی کیا اور اس کے خلاف بغاوت کا اعلان بھی کیا۔ تو کیا وہ دشمن بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ دشمن بنیں گے۔ جب فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، فرعون کی اس ربوبیت کو موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا، کیا وہ ماحول موسیٰ کے لیے خطرناک بنا یا نہیں بنا؟ بنا۔ تو جب آپ روئے زمین پر تمام خداؤں کو چیلنج کرتے ہیں رب کے مقابلے میں، تو مصیبتیں تو آئے گی، مشکلات تو آئے گی۔ تو اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ایاک نستعین، لڑائی بہت بڑی ہے لیکن آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب بتاؤ، اہدنا الصراط المستقیم، زندگی بسر کرنے کا راستہ، زندگی راستہ بتاؤ، سیدھا راستہ بتاؤ۔ آگے پھر ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے سورہ فاتحہ میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کو جو آپ کی طرف سے انعام اور ایوارڈ یافتہ ہے، مستند ایوارڈ یافتہ ہے۔ یہ آج کل کا نوبل انعام نہیں جو اسرائیل اور یہود دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے انعام یافتہ اور ایوارڈ یافتہ، صراط الذین انعمت علیہم، اس کا راستہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا جواب دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، زندگی بسر کرنے کا دستور، راستہ، ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ ہے زندگی کا دستور۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم هدى للمتقین۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، سرخروئی اور عزت چاہتے ہو، تو زندگی کا دستور ذالک الکتاب۔ دوسرا کیا مانگا ہم نے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو آپ کی طرف سے ایوارڈ یافتہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں چودھری ہے یا نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں اس فہرست میں سرمایہ دار ہے یا نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں اس فہرست میں جاگیردار ہے یا نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں اس فہرست میں صنعتکار زمیندار ہے یا نہیں ہے، کوئی وڈیرا، کوئی خان، کوئی نواب، کوئی امیر، کوئی حکمران ہے یا نہیں ہے۔ ڈھونڈتے ہیں، فہرست ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود بتاتا ہوں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، چار قسم کے لوگ ہیں جو میری طرف سے مستند ایوارڈ یافتہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان چار میں سے کہیں آپ کو معیار اور کرائٹیریا ایوارڈ یافتہ ہونے کا دولت مند نہیں ملے گا۔ یعنی کرائٹیریا دولت اور سرمایہ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے،
چودراہٹ اور بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. یہ ہے سند یافتہ مستند ایوارڈ یافتہ نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والصدیقین کونوا مع الصادقین. صدیقین وہ جو گفتار ہے، کردار اس کا عملی نمونہ ہے، مختصر. والشہداء وہ لوگ ایوارڈ یافتہ اور سند یافتہ ہے جو اللہ کے دین اور کلمے کی سربلندی کے لیے حسب وعدہ مال بھی قربان کرتے ہیں اور جان بھی قربان کرتے ہیں. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا ایمان والوں کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد اور مجاہدہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. کن چیزوں سے؟ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، دولت اور مال. بأموالکم وانفسکم. کیوں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم نے میرے ساتھ وعدہ کمٹمنٹ سودا کی ہے کہ مال بھی آپ پر قربان، جان بھی آپ پر قربان. میں نے کمٹمنٹ دی ہے کہ اس کی قیمت جنت اور میری رضا ہے. تو شہداء کا مطلب یہ. والصالحین. نمبر 4 میرے طرف سے ایوارڈ یافتہ اور سند یافتہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے نیکوکار اور صلحاء ہیں. اب میں ایک سیاسی مولوی ہوں، میں کہتا ہوں سب سے بڑا پٹے خان میں ہوں، نیکوکار میں ہوں. جو ادھر مولانا صاحب نے 21 سال درس قرآن دی، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا میں ہوں نیکوکار. تبلیغ راولڈ والے کہتے ہیں کہ سب سے تو میں ہوں. یہ باقی کچھ کیڑے مکوڑے. اور خانقاہ میں جو تشریف فرمائے وہ تو کہتے ہیں کیا بات ہے، اصل چیز تو میں ہوں. لیکن روایت میں آتا ہے کہ لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، مت لڑو. میں بتاتا ہوں کہ صالح اور نیکوکار کون ہے، اس کا پہچان میں بتاتا ہوں. تو وہ بتاتے ہیں کہ نیکوکار اور صالح کا پہچان یہ ہے، ان کی چہرے کو دے کر آخرت اور اللہ یاد آ جائے، یہ نیکوکار. بس بات ختم. اس میں یہ فرق نہیں ہے یہ تاجر ہے، یہ مولوی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ پیر ہے، یہ فقیر ہے، یہ کیا بلا ہے. چہرے کو دیکھ کر آپ محسوس کریں کہ اللہ والا. آپ کو اللہ بھی یاد آتا ہے اور یوم آخرت، یوم قیامت بھی آپ کو یاد آتا ہے. یہ ہے نیکوکار اور صلحاء کی شناخت. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اگر یاری کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہے. یہ ہے راستہ چلنے کی. اس کے بعد ہم بٹ گئے، 3 حصوں میں ہم بٹ گئے. کتنے حصوں میں؟ انسانیت 3 حصوں میں بٹ گئی. ایک کافر غیر مسلم منکر، ایک مومن مسلمان، ایک منافق. یہ علماء کو معلوم ہے. جیسی سورہ فاتحہ سے فارغ ہو کر الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، یہ صفات ہے مومنین کی کہ وہ کامیاب ہے. مومن آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ ہے وہ دوسرا ٹولہ طبقہ جو کافر اور منکرین کا ٹولہ ہے. اور آگے ومن الناس من یقول، نہ ادھر نہ خدا ملا، نہ مثال سلم، نہ ادھر کے رہے ادھر کے رہے. ومن الناس من یعبد اللہ علی حق. انسانیت میں ایک جماعت، ایک ٹولہ، ایک گروہ، ایک قوم، ایک طبقہ وہ ہے
جو اعتراف تو اللہ کی بندگی کی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسے محاذ، ایک ایسے نقطے، ایک ایسے کنارے پہ کھڑا ہے کہ اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے۔ فائدہ کہاں ملتا ہے؟ ایسا وہاں ملک جاتا ہے۔ اگر فائدہ اسلام میں تھا تو اسلام زندہ باد، اگر وہاں مولوی اور اسلام میں فائدہ نہیں تھا، جمعیت علماء میں فائدہ نہیں ہے، تبلیغی میں فائدہ نہیں ہے، خانقاہ میں فائدہ نہیں ہے، پھر کہاں؟ کہیں اور جاتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر فائدہ ملا تو خوش زندہ باد۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، فتنہ کیا ہے؟ یعنی انہوں نے جو ذہن میں فیصلہ کیا ہے کہ میں نے یہ سودمند دیے ہیں، یہ ان کے لیے فتنے سے کم نہیں ہے، لیکن وہ نہیں ملا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، پھر روگردانی کریں گے، انحراف کریں گے۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ ہے اصل ناکامی۔ اگر آپ ناکامی کا کرائٹیریا چاہتے ہیں، فرد مطلق، وہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آستین کا سام ہے نا، لا الہ الا اللہ بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن بہت بڑا جاڑ مار ہے۔ ایمان کا چور بھی ہے، اسلام کا چور بھی ہے، اور مال کا چور بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، ایک طبقہ، ایک گروپ وہ ہے، يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر بھی ایمان ہے، یوم آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن اللہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں بھی، لیکن یہ بے وقوف ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، یہ دل کے پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے۔ کیا ہے؟ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ اور ہارٹ پیشنٹ آپ کو مانا جتنا یہ عمر گزر جاتی ہے اتنا ہی وہ کمزور ہو جاتا ہے، جتنا عمر گزر جاتی ہے فزادہم اللہ مرضا، مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ ہارٹ پیشنٹ ہے، یہ منافق، جتنا عمر گزر جاتا ہے اس کی مرض میں اضافہ ہوتا ہے، منافقت میں اضافہ ہوتا ہے اس کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا اس کے لیے۔ جرم کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اگرچہ انہوں نے جھوٹ کا نام یوٹرن دیا ہے، اگر انہوں نے جھوٹ کا نام یوٹرن دیا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ بول رہے ہیں بھائی۔ تین طبقے ہو گئے اور تینوں کا انجام اللہ نے بتایا نہیں، اب نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے عام اور مضبوط رشتہ تمام رشتوں سے بڑھ کر ایمان اور اسلام اور کلمے کا رشتہ ہے۔ کلمے اور ایمان کے رشتے میں باپ کا رشتہ، رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بھائی کی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیٹے کی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیوی کے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رشتہ دار، عزیز، قوم کا شریک، اس کا کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو، کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کو۔ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، باپ کو اور بھائی کو دوست مت رکھے، مت بناؤ ان کو دوست، باپ اور بھائی کو دوست مت بناؤ۔ کیوں؟ بشرط کہ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر باپ نے اور بھائی نے بغاوت کا راستہ اپنایا ہو اور ایمان کا راستہ چھوڑ چکا ہو،
پھر اس باپ کی اور اس بھائی کی دوستی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تعبدون. باپ کو کہا کہ آپ کے جو بت پرست ہے جس کی عبادت تم کرتے ہو میں اس سے بیزاری کا اعلان بھی کرتا ہوں اور بغاوت کا اعلان بھی کرتا ہوں. قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ. باپ کو کہا اتتخذ اصناما آلہۃ، تم بت کو خدا سمجھتے ہو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. کتنے سخت. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. میں دیکھ رہا ہوں تم خود بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہو اور قوم کو بھی گمراہ کر دیا. انی بریء مما تعبدون. میں بیزار ہوں آپ کے خداؤں سے. میں بیزار ہوں آپ کے خداؤں سے. یہ ہے ان استحب الکفر علی الایمان. اگر باپ نے کفر اور نافرمانی اور بغاوت کا رشتہ مضبوط کیا، بھائی نے بغاوت اور نافرمانی کا رشتہ مضبوط کیا، ایمان کے رشتے کو، کلمے کے رشتے کو نظر انداز کیا. لا تتخذوا اولیاء، اس کو دوست مت بنا. فاولئک هم الظالمون. اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں، بس یہ پڑھ کے اجازت دوں گا. قل ان کان آباؤکم. 8 چیزوں کا ذکر اللہ کر رہا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تؤمنون بالله ورسوله. جو هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يؤمنون بالله ورسوله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. جب تمہیں اللہ اور رسول اور دین ان 3 چیزوں کے مقابلے میں، ان کی محبت میں، اس کو نظر انداز کر کے تمہیں کون کس کے ساتھ محبت ہے؟ آباؤکم، باپ کے ساتھ. وابناؤکم، بیٹے کے ساتھ. واخوانکم، بھائی کے ساتھ. وازواجکم، شوہر کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ. 4 ہو گئے نا. وعشیرتکم، خاندان کے ساتھ. واموال اقترفتموها، بین بیلن کے ساتھ. وتجارة تخشون کسادها، چائنا، جاپان، بزنس، کاروبار، کارخانہ، فیکٹری. ومساکن ترضونها، 300 کنال کا گھر، 300 کنال کا کوٹھی، بڑی بڑی کوٹھی. ان سے محبت ہے. یہ 8 چیزیں آپ کو محبوب ہے. کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں اور جہاد فی سبیل کے مقابلے میں. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. آپ کی اسپیشل انکوائری ہوگی. آپ کو اسپیشل اور خصوصی طور پر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. اور یہ کون کرے گا؟ اللہ. جب ایک عظیم حادثہ ہو تو لوگ چیخ پکار کے کہتے ہیں کہ ایس ایچ او فیصلہ نہیں کر سکے گا، نہ ایس پی کرے گا، نہ ایس جی کرے گا، نہ وزیر اعلیٰ کرے گا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کمیشن ڈکلیئر کرے، اسپیشل انکوائری کرے اس کا، پھر ہمیں یقین ہے. لہٰذا اس کی انویسٹیگیشن، اس کی انکوائری، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ. یہ وہاں سے نوٹیفائی ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ لوگ فسقہ کے زمرے میں ہیں، کبھی بھی ان کو ہدایت اور کامیابی نہیں ملے گی. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم قرآن کے تابع ہیں یا ہم نے قرآن اپنے تابع بنایا ہے؟ ہم دین کے تابع ہیں یا ہم نے اپنے دین کو اپنے تابع بنایا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو
قرآن پر اور دین پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، لیکن اس سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی دے۔ وما علینا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحبه أجمعين۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ اللهم ارفع عنا وعن أهلنا البلاء والوباء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء كاملا ودعاء مستجابا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، اللهم سلم مسافرنا ومسافر المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ذل الكفرة والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل دخولنا بركة وخروجنا مغفرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔